السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پردہ غفلت کے تیسرے سیشن میں ہی گزشتہ 2 سیشن سے ہم جانتے آئے ہیں کہ ڈرامہ پردہ غفلت میں کی کہانی کیا ہے۔ دراصل سید عابد حسین سماجی ڈرامہ لکھے ہیں، لیکن وہ سماج میں پائے جانے والے کن پہلوؤں کو نمایاں کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہم گزشتہ سیشن میں پڑھے تھے کہ مہاجن جو سیتارام رہتا ہے وہ احمد حسین کو ایک تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میر شجاعت حسین کی ایک جعلی دستاویز بنائیں گے جس میں یہ لکھا ہوگا کہ وہ 20 سال پہلے 50,000 کی رقم لیے تھے اور اس کو دکھا کر میر الطاف حسین سے منظور حسین کی جائیداد کو حاصل کریں گے۔ لیکن احمد حسین بتاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ میر الطاف حسین اس بات کو نہیں مانیں گے۔ وہ اپنے بھائی کے دستخط کو خوب پہچانتے ہیں، مطلب وہ بھائی کتنے ایماندار تھے انہیں پتہ ہے، پہلی بات، اور دوسرے کیا ہے، دستخط کو بھی وہ خوب پہچانتے ہیں۔ تو محمد علی جس کے ساتھ بچپن میں سیدہ کی شادی طے ہوئی تھی وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان ہے جس کو شجاعت حسین نے بچپن ہی میں سیدہ کے لیے پسند کیا تھا۔ وہ ایک قصبے کمال پور کا زمیندار بھی ہے اور منظور کا دوست بھی تھا اور بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ لیکن محمد جواد جو ہے جس کے ساتھ رقیہ خاتون نے اس کے نسبت ٹھہرائی ہے، وہ نکھٹو، نکما، کن ذہن اور گوار لڑکا ہے۔ ہیڈ مدرس ہونے کے باوجود اس میں کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے۔ رقیہ خاتون نے صرف اس لیے اس کو سیدہ کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ وہ جائیداد کا حساب کتاب نہ کر سکے۔ رقیہ خاتون سیدہ کی جواد کے ساتھ شادی کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے شیخ جی کے پاس جاتی ہے۔ شیخ جی یعنی شیخ کرامت علی کے پاس جاتی ہے۔ شیخ کرامت علی کہتے ہیں کہ میر الطاف حسین صرف نماز و ذکر میں اپنا دل لگاتے ہیں، انہیں گھر بار کی فکر نہیں ہے وغیرہ کر کے کہتے ہیں۔ گھر بار کی ذمہ داری انہوں نے احمد حسین کے سپرد کر دی ہے جس سے ان کی تباہی ہو رہی ہے اور وہ اپنے بیٹے اور بھتیجے کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح شیخ جی اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ رقیہ خاتون کہتی ہے، میں یہاں سیدہ کی محمد جواد کے ساتھ شادی کی بات کرنے آئی تھی۔ شیخ جی کہتے ہیں جواد سیدہ کے قابل نہیں ہے، اس کی شادی محمد علی کے ساتھ ہی ہوگی جو اس کے بچپن میں طے ہوئی ہے اور یہ ہونے سے کوئی روک بھی نہیں سکتے۔ تو شیخ جی کیا کہتے ہیں، یعنی سیدہ کی شادی محمد علی کے ساتھ ہی ہوگی کیونکہ یہ بچپن میں طے ہوئی ہے اور ایسا کرنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتے۔ تو رقیہ خاتون کہتی ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کون 30 مارخواں ہے جو مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ مطلب رقیہ خاتون نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ سیدہ کی شادی محمد جواد سے ہی کرے گی کیونکہ وہ حساب کتاب نہیں پوچھے گا اور اس طرح سیدہ کی جائیداد بھی اس کے ہاتھ رہ جائے گی۔ تو اس لیے کیا ہے، اس نے اس کے ساتھ منگنی کر دی ہے۔ تو اس طرح کہہ رہی ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کون 30 مارخواں ہے جو مجھے سیدہ کی شادی محمد جواد کے ساتھ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ تو شیخ جی بتاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، خود سیدہ ہے جو محمد علی سے ہی شادی کرے گی۔ تو شیخ جی پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، خود سیدہ کیا ہے، محمد جواد سے شادی نہیں کرے گی۔ رقیہ خاتون ایک منافق فطرت خاتون ہے، اس کا رویہ سیدہ کے ساتھ دشمنوں کی طرح ہے۔ سیدہ اور منظور کے والدین نہ ہونے کے باعث میر الطاف حسین جو سیدہ کے چچا ہیں اور رقیہ خاتون جو چچی ہے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی ہے۔ تو اس طرح کیا ہے، وہ سوتیلوں سا رویہ رکھتی ہے رقیہ خاتون سیدہ کے ساتھ، خوب کام کرواتی ہے اور آخر میں کہتی ہے کہ کام نہ کرو وغیرہ کر کے، اور اسے پڑھائی کرنے بھی نہیں دیتی۔ تو اس طرح کیا ہے، یہ رقیہ خاتون اور احمد حسین جو ہیں بھائی بہن، یہ آپس میں مل کر ان منظور اور سیدہ کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتے ہیں، لیکن شیخ جی کیا ہے، خواہ ان کی باتوں میں مداخلت کرتے ہیں اور کسی طرح منظور حسین اور سیدہ کی جائیداد کو بچانا بھی چاہتے ہیں اور انہیں اس مشکل میں سے نکالنے کی بھی
کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔